بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ہم جنازہ پڑھتے ہیں اور مرنے والے کا حق ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے، لیکن یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب ہم جنازے میں کھڑے ہوتے ہیں پہلی تکبیر کے بعد تو ڈیفینیٹلی چونکہ ثنا پڑھنی ہوتی ہے اور ہمیں آتی ہے، اور دوسری تکبیر کے بعد درود پاک وہ بھی ہمیں آتا ہوتا ہے، لیکن جو تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا کرنی ہے تو یہ دعا اکثر دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یاد نہیں ہوتی۔ اب یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے، اور کم از کم کتنے ایسے جملے ہیں اگر ہم ادا کر لیں تو مرنے والے کے لیے کسی حد تک جو دعا ہے اس کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، حدیث پاک میں موجود ہے۔ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اور اللہ کرے کہ ہمارے جو پڑھنے والے ہیں کل ہم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے اور ان کو بھی یہ دعا یاد ہو، اور آج ہم اگر کسی کے لیے یہ دعا اس طرح پڑھتے ہیں تو کل ہمارے لیے بھی یقیناً کوئی اس طرح پڑھے گا۔ اور وہ دعا کیا ہے کہ حضور اس طرح میت کے لیے دعا مانگتے تھے، اور جو تیسری تکبیر کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے وہ خوبصورت الفاظ یہ ہیں کہ اللہم اغفر لہ، اے اللہ یہ جو مرنے والا ہے مرحوم ہے اس کی مغفرت فرما، ورحم ہو اس پہ رحم فرما، وعافہ واعف عنہ معاف فرما درگزر فرما، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ اے اللہ تو اس کا مہمان نواز ہو جا، اب گویا کہ تو میزبان ہو جا اور یہ مہمان ہے، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ اس کی قبر کو تحت نظر وسیع کر دے، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ اس کی خطاؤں کو پانی اور برف سے دھو دے، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ ایسے پاک اور صاف کر دے جیسے کپڑے کو میل کچیل سے پاک اور صاف کیا جاتا ہے۔ وَأَبْدِلُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِي اے اللہ اس گھر سے بہتر گھر عطا فرما، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِي یہاں کے رہنے والوں سے بہتر رہنے والے عطا فرما، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ اور یہاں کی جو بیوی اس سے بہتر بیوی عطا فرما، اللہم ادخل الجنت الفردوس اے اللہ مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَالْحَشْرِ وَالنَّارِ قبر حشر اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ یقیناً یہ ایک قدر طویل دعا ہے، لمبی دعا ہے، اور ضروری نہیں کہ سارے لوگ اس کو اسی طرح یاد کر لیں، کوشش تو ضرور کرنی چاہیے، لیکن جس کو کہتے ہیں نا کم از کم اتنا حصہ جو ہے نا یہ یاد ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرنے والے کا جو حق ہے وہ ادا ہو گیا ہے اس کے لیے دعا کا۔ اور وہ 3-4 جملے ہیں، اگر آپ اس کو اختصار کے ساتھ دیکھیں تو اللہم اغفر لہ اے اللہ مرحوم کی مغفرت فرما، ورحم ہو اس پہ رحم فرما۔ اب یہ 2 جملے ہو گئے کہ اللہ اس کی مغفرت فرما اور اس پہ رحم فرما، اور بالکل دعا کے آخر میں ہم چلے جائیں اور ہم یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہم ادخلہ الجنت الفردوس اے اللہ مرنے والے کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَالْحَشْرِ وَالنَّارِ قبر حشر اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اچھا اگر مزید ہم نے اس کو مختصر کرنا ہے تو پھر اس کا ایک جملہ تو کم از کم ہمیں یاد ہو، اور وہ ہے اللہم اغفر لہ اے اللہ مرحوم کی مغفرت فرما۔ اور اگر خاتون ہے تو اس کے لیے یہ صیغہ تبدیل ہو جائے گا، ہو کی بجائے ہا ہو جائے گا، جو ضمیر ہے تو وہ ہا جو 2 چشمی اور الف ساتھ، تو اللہم اغفر لہا اے اللہ یہ جو مرحومہ ہے اس کی مغفرت فرما۔ یہ مرنے والے کا حق ہے اور ہم پر فرض ہے کہ ہم اس کے لیے عالمین کے رب کی بارگاہ میں دعا کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔